السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کا لیکچر گزشتہ سے پیوستہ۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو یہ مولانا ظفر علی خان کی نظام مستقبل کی جھلک کے 3 شعر کی تشریح کروائی تھی۔ اس کے آخری 3 شعر رہ گئے تھے، تو آج ان 3 شعروں کی تشریح انشاءاللہ کمپلیٹ کروانی ہے آپ کو۔ تو دیکھیں، یہ شعر ہے: ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، سودا کے معنی ہیں جنون یا عشق، دھن کے معنی لگن، خواہش، اور امتحان کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے کہ ہم غلاموں کے، جو مسلمان قوم غلامی میں جکڑی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہم غلامی کے خواہاں ہیں یا آزادی کے متوالے، چند ہی روز میں ہمارا امتحان ہو جائے گا، کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں یا آزادی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو تشریح اس شعر کی دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب طرز ادیب، بے باک صحافی، نڈر سیاستدان اور قادر الکلام شاعر تھے۔ غاصب حکمرانوں کا ازل سے یہ دستور رہا ہے کہ عوام الناس یا غلام رعایا جب اپنے حقوق کی خاطر آواز بلند کرتی ہے تو یہ آواز بزور تیغ دبا دی جاتی ہے۔ کوئی تحریک آزادی کا اجرا ہو تو چند شر پسندوں اور علیحدگی پسند عناصر کی متفقہ سازش قرار دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ باغی تحریک ہے، عام عوام الناس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل یہی رویہ غاصب انگریز حکمرانوں کا تھا، یعنی حکمران یہ ظاہر کرتے تھے کہ مسلمان رعایا آزادی نہیں بلکہ غلامی کی خواہش رکھتے ہیں۔ مسلمان اپنے انگریز حکمرانوں سے مطمئن ہیں، مسلمان ان کی حکومت میں غلام رہ کر بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی، کیونکہ مسلمانوں کا نظریہ تو بقول شاعر یہ تھا کہ آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے، کہ آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی حیات جاویداں سے۔ اور مسلمان سلطان فتح علی خان ٹیپو کے اس قول پر کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اس پر یقین رکھتے تھے۔ ایک طرف تو انگریزوں کا یہ رویہ تھا، تو دوسری طرف ہندو مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں کسنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ہندوستان پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انگریزوں کے سامنے وہ یہ ثابت کرنے میں مصروف رہتے کہ مسلمان ہندو مسلم اتحاد کے خواہش مند ہیں۔ ہندو رہنما بھی جا بجا مسلم لیگ کو علیحدگی پسند عناصر کی تحریک قرار دیتے رہے اور کانگریس کو ہندو مسلم مشترکہ رہنما جماعت قرار دیتے۔ ہندو تقسیم ہند کے شدید مخالف تھے، اور جواہر لال نہرو کے بقول ہندوستان کی تقسیم میرے سینے میں ایک خنجر کے مانند ہے، ماسٹر تارا سنگھ کے بقول پاکستان میری لاش پر بنے گا۔ آچاریہ کرپلانی کہتا تھا کہ پاکستان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ گاندھی کہتا تھا میں گو ماتا یعنی ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا۔ سردار پٹیل کہتا تھا کہ ہندوستان اکھنڈ ہے، اکھنڈ ہی رہے گا، اور پاکستان بن بھی گیا تو چند ماہ میں اپنی موت مر جائے گا۔ یہ تھے ہندوؤں کے بیانات، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر دکھائیں گے کہ انہیں آزادی چاہیے۔ وہ انگریزوں کی غلامی کے بعد متعصب ہندو کی غلامی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہندو نے
بہتیرا ہندوستان متحد رکھنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے یہ ثابت کر دکھایا اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اور دوسرا شعر دیکھیں کہ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خشکن قیاس، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ تو دیکھیں بشارت کے معنی خوشخبری یا نوید، دل خشکن قیاس دل کو خوش کرنے والا خیال، شادماں کے معنی ہوتے ہیں خوش۔ تو میری مفہوم ہے اس کا کہ میری اس بشارت کو محض خوش فہمی نہ سمجھنا، بلکہ اسے سن کر مسلمانوں کے دل خوش ہو جائیں گے۔ مولانا ظفر علی خان جو تحریک پاکستان کے عظیم مجاہد تھے، یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ جب کسی کو خواب غفلت سے جگانا مطلوب ہو تو دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تو ماضی سے تقابل کر کے موجودہ حالات کی نہایت خراب منظر کشی کی جاتی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حوصلہ و عزم پیدا کر کے تابناک مستقبل کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان نے دوسرا حربہ آزمایا ہے، انہوں نے قوم کو تابناک مستقبل کی نوید دی ہے تاکہ وہ مایوسی کی دلدل سے نکل کر ہمت و جرت کی راہ اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خوشخبری کو سن کر یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دیوانے کا خواب یا ایک شاعر کا بڑا اور دل کو جادو کے شکنجے میں محفوظ کرنے والا ایک حسین تخیل ہے، بلکہ اس نوید کو نہ تو خوش فہمی سمجھا جائے، نہ غلط فہمی کہا جائے، اور نہ ہی خام خیالی پر محمول کیا جائے، بلکہ یہ بات مبنی بر حقیقت اور ایک ایسا خواب ہے جو جلد ہی شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے، ایک ایسی بات ہے جو جلد ہی سچ کا لبادہ اوڑھنے والی ہے، ایک ایسا قیاس ہے جو بالکل سچ ہے، کیونکہ شاعر کے بقول یہ باتیں اس نے فقط اقوام مسلم اور مسلمانان ہند کی تسکین کی خاطر نہیں کی، بلکہ وہ اپنی چشم تخیل سے اسلام کی نشاط ثانیہ اور استعماری طاقتوں کا جنازہ نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اس نشاط ثانیہ کا کیا مطلب کہ مسلمان ایک بار پھر جو ہے پوری دنیا پر چھا جانے والے ہیں، اور استعماری طاقتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگریز جو یہاں آ کر انہوں نے اپنی بنیادیں مضبوط کر لیں اور برصغیر کیا عالم دنیا میں وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تو اب ان کا جو ہے نا جنازہ نکلنے والا ہے۔ اس نے اپنی بصیرت سے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو کر رہے گا، اس کے سامنے وہ منظر عیاں ہے جب پھر سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔ تو اگلا شعر دیکھیں کہ سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ ہم داستاں کے معنی ہوتے ہیں ہم خیال۔ مفہوم ہے جس شخص کو آج میری باتوں پر شک ہے وہ کل جان لے گا کہ میرا ایک ایک حرف سچ تھا۔ مولانا ظفر علی خان جو تحریک پاکستان کے روح رواں تھے اور ان میں جذبہ آزادی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان نے جو جذبہ اور جوش اور پر امید لہجے میں بات کی ہے، انہیں مسلمانوں کی کامیابی کا کامل یقین تھا، انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ قریب ہے، مسلمانوں کے زوال کے آخری برس ہیں اور جلد ہی مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا۔ بقول علامہ اقبال کے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔
چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میرا کہا ہوا ہر حرف، ہر لفظ اور ہر شعر حقیقت کا اظہار ہے۔ تمام اشعار میں جو باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ بقول میر تقی میر کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ جس شخص کو بھی ان باتوں میں شک ہے یا جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، وہ انہیں شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مستقبل قریب میں وہ ان حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے آگے سر تسلیم خم کرے گا۔ مستقبل میں وہ بھی میرا ہم نوا بن جائے گا۔ جو لوگ حالات کی سنگینی اور مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے آزادی کو دیوانے کا خواب سمجھتے ہیں، وہ جان جائیں گے کہ غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دیر غلامان فرنگ نہیں رہ سکتے۔ غلامان فرنگ سے مراد کہ وہ انگریزوں کے غلام نہیں رہ سکتے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ آنے والے دور نے واقعی مولانا کی پیش گوئیاں مکمل طور پر سچ کر دکھائیں۔ برصغیر اور ایشیا آزاد ہو گئے۔ برطانوی سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پھر سے جزائر برطانیہ میں سمٹ کر رہ گئی، اور 1992 میں رہی سہی ایشیا کی مظلوم ریاستیں، وسطی ایشیائی ریاستیں یعنی قازقستان، ازبکستان اور ترکمانستان وغیرہ بھی سوویت یونین کے پنجے سے آزاد ہو گئیں۔ دارالامان کے متعلق انہوں نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بھی ثابت ہوئی۔ پاکستان آزاد ہوا اور جنرل محمد ضیاء الحق کے عہد میں افغان علماء نے پاکستان کو دارالامان قرار دیا اور ہزاروں افغان پاکستان آئے۔ یہ سب کچھ ظفر علی خان کے صاحب بصیرت ہونے کی دلیل ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا، نظم مکمل ہو گئی آپ کی۔ اگر کوئی بات آپ کو اس میں مشکل لگی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو یہ لیکچر ہمارے سکول کی ایپ میں بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں کومنٹ باکس میں آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔